جی آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، یہ جو ظفر علی صاحب کی انویسٹیگیشن رپورٹ سنیں آ رہی ہے جس میں ان کو کلیئر کر دیے، یہ کیا کس قسم کا قانون ہے اس ملک میں؟ آپ نے ایک انویسٹیگیشن آفیسر لگایا، وہ گروپ نے پریشر ڈالا، آپ نے اس کو ہٹا دیا۔ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا، امپارشل ادارہ تھا یا نہیں تھا؟ چلیں چلو سمجھا جاتا ہے کہ چلیں ایف آئی اے جو تھی وہ انڈیپینڈنٹ تھی۔ آپ نے اپنے سینیٹر کو لگا دیا جو آپ کے ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہے، اور اس نے آپ کے ظاہری بات ہے مرضی کی رپورٹ دینی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ آپ نواز شریف کی انویسٹیگیشن جو ہے رانا ثناء اللہ سے کرائیں یا کسی اور سے کرائیں۔ یہ کیا کیا اس ملک میں ہو رہا ہے؟ اور مطلب کوئی دنیا میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے یار۔ یہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ تھینک یو۔ جی اس میں صرف یہی ایشو نہیں ہے کہ علی ظفر صاحب جو ہے ان کو وزیر اعظم کی خاص ہدایت کے اوپر یہ رپورٹ مرتب کرنے کو کہا گیا ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین کے خلاف مقدمات قائم کرنے، تحقیقات کرنے کا حکم بھی وزیر اعظم صاحب نے خود ہی صادر فرمایا تھا۔ تو ایک طرف آپ شہزاد اکبر کو ڈیپیوٹ کرتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب جائیں جہانگیر ترین کی گردن ناپیں، کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق جہانگیر ترین کی گردن ناپنے سے ہمارا قد کاٹ بڑا ہوتا ہے اور لوگ سمجھیں گے کہ جی بالکل فیئر اور ایکول ٹریٹمنٹ سب کو دے رہے ہیں۔ دوسری طرف جب دباؤ پڑتا ہے 30 ایم پیز کا اور کچھ ایم این ایز کا، تو پھر آپ ایک اور بندے کو لگا دیتے ہیں، اور وہ بندہ جو ہے تو سینیٹر، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اس کی کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ پھر جب وہ رپورٹ دیتا ہے یا اس رپورٹ کے اوپر خبر بنتی ہے تو شہزاد اکبر صاحب پھر بھاگے چلے جاتے ہیں ایف آئی اے کے دفتر میں اور ان کو بتاتے ہیں جی کہ آپ نے صحیح طریقے سے تحقیقات کرنی ہے۔ ایک طرف سے آپ میٹنگز کرتے ہیں، کنسیشنز کی باتیں کرتے ہیں، بندے لگاتے ہیں، اور دونوں بندوں کے ٹاسک جو ہیں متضاد ہیں۔ ایک کو کہا ہوا کہ اس کی گردن پکڑیں، دوسرے کو کہا ہوا جی کہ گردن پکڑنے کے بعد اس کو تھوڑی سی سہولت دیں۔ تو یہ جو تضاد ہے بنیادی طور پر اس ایشو کو ٹیکل کرنے کا انتہائی ایک بھونڈا طریقہ ہے۔ اگر جہانگیر خان ترین نے واقعتاً کوئی خرابی کی ہے تو پکڑ لیں اس کو، اس پر آپ میٹنگز کیوں کرتے ہیں؟ کتنے ملزمان کو یہ سہولت میسر کرتے ہیں کہ وہ تمام الزامات اور تحقیقات کے درمیان میں وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کر لیں؟ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ تو بدترین حکمرانی جو ہے جس کے اندر دوستی یاری کو نبھانے کے یا دشمنیوں کو نپٹانے کے ذاتی قسم کے معیار ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک غیر معمولی قسم کی کیفیت ہے۔ تو تحقیقات کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سے آپ نے دوستانہ تحقیقات شروع کرائی ہیں، دوسری طرف سے آپ نے دشمنانہ تحقیقات شروع کرائی ہیں، بیچ میں لوگوں کو پرومس بھی کیا ہوا کہ ٹھیک ہے خاص حد سے ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اصل میں ایشو یہ ہے۔ السلام علیکم طلعت صاحب، میرا نام عماد ہے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل بھی نیوز کافی گردش میں ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو فوجی اڈے دے دی ہیں، تو اب بھی یہ لوگ ڈینائل کی سچویشن میں مطلب مان نہیں رہے۔ جہاں تک وزارت داخلہ وغیرہ کی بات ہے تو وہ بھی اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو اگر کچھ عرصے بعد پاکستانیوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے تو پاکستانیوں کی کیا سچویشن ہوگی؟ مطلب یہ پہلی سول گورنمنٹ ہے جس میں یہ سب ہو رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جب گورنمنٹ ہوتی تھی تو اس میں یہ سب ہوتا تھا۔ تو آپ اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج یہ حکومت دوبارہ وہی غلطی کرنے جا رہی ہے یا کوئی مقتدر حلقے یہی وہ غلطی کرنے جا رہے ہیں جو مشرف نے کی ہے؟ ہم نے بہت ساری جانیں گنوائی ہیں امریکہ کو اڈے دے کر پہلے بھی، اور کل کی نیوز ہے 24 مئی کی کہ پاکستان پھر امریکہ کو اڈے دے رہا ہے۔ تو یہ کن شرائط پر دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے، اور یہ کیوں اتنا بے بس ہے؟ یہ تو بیچ کے چلے جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، رہنا تو ہم لوگوں نے ہے نا، بچے تو ہمارے مارے جاتے ہیں، ہم تباہی تو ہماری ہوتی ہے۔ جی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے پاکستان کے اندر۔ اصل میں اس ڈیبیٹ کا آغاز نہ ہوتا اگر دو چیزیں نہ ہوتی۔ اگر پینٹاگون کی طرف سے وہ خبر نہ آتی جس کے اوپر ہم نے اسٹیج بھی کیا، آپ نے دیکھا ہوگا، جس میں یہ کہا گیا کہ جی پاکستان زمینی اور فضائی سہولت جو ہے مہیا کیے رکھے گا، اور دوسری بات کیا نہ ہوتی اگر اس کے اوپر وزارت خارجہ پاکستان کی وہ بیان نہ جاری کرتی جس کے اندر باقاعدہ اس معاہدے کا ذکر کر دیا، ایم او یو کا ذکر کر دیا جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا، جو ان کے اب بیان کے مطابق ابھی بھی چل رہا ہے اور لاگو ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو یاد بھی نہیں تھا کہ اس قسم کا کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی۔ اس کے بعد کنفیوژن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری طرف امریکی یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر ممکنہ تعاون ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستانیوں نے اس کے اوپر بھی انکار نہیں کیا۔ تو امریکیوں کو کس قسم کے تعاون کی ضرورت ہے؟ سوال تو وہاں پر موجود ہے کہ 9/11 کے بعد تو یہ ایم او یو ہوا کیونکہ انہوں نے جانا تھا افغانستان کے اندر۔ 9/11 کا معاملہ بالکل ماضی کا ایک ایسا قصہ ہے جس کو امریکی خود دفن کر رہے ہیں۔
تو اس کو دفنانے کے بعد کا جو عمل ہے، ان کی فوجوں کے وڈرال کا جو عمل ہے، اس کے اندر یہ معاہدہ کیوں کارآمد ثابت ہوگا؟ کیا کروانا چاہتے ہیں وہ؟ کہاں سے آپریٹ کریں گے؟ اور اس حد تک بات درست ہے کہ اگر وہ بحری بیڑے کو موو کرتے ہیں اور قریب لا کے ہمارے کھڑے کر دیتے ہیں تو ان کو اڈے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا بحری بیڑا سب سے بڑا اڈا ہے جہاں سے وہ جہاز اڑا سکتے ہیں. ویسے بھی انڈین اوشن کے اندر ان کے پاس بہت سارے مقامات ہیں جہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں. تو جہاز اڑانا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ کس قسم کی سہولت ہے جو ہم مہیا کر رہے ہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں دیتا. تمام لوگ اس کے اوپر خاموش ہیں، جس کی وجہ سے یہ ریومرز جو ہیں وہ گردش کرتی رہتی ہیں اور آپ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں. جنرل پرویز مشرف کے دور میں، اور تیسرا بات جو ہے ہمارا ریکارڈ ہے، جو بھی بات چیت طے کی گئی وہ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر کی گئی. یہ بالکل صحیح ہے. اور جو لوگ اس کمرے کے اندر موجود تھے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کریں ورنہ، تو جواب آیا جھٹ سے کہ جی فوراً ہم یہ تمام باتیں آپ کی مان لیتے ہیں. جب امریکیوں کو بتایا گیا کہ جنرل پرویز مشرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام باتیں آپ کی مان لیتے ہیں، تو امریکیوں کا نمائندہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا جی کہ آپ نے وہ پڑھا بھی ہے کاغذ جو ہم نے آپ کو دیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں وہ ٹھیک ہے پڑھ لیا، وہ ہم مان لیتے ہیں. پھر پتہ چلا جی کہ بیسز بھی دی ہوئی ہیں، ڈرون سارے یہاں سے اڑتے رہے ہیں. اور اس وقت جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جنرل شوکت سلطان، جب پہلا ڈرون حملہ ہوا پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ہم نے پوچھا ہمارے پاس ڈرون ٹیکنالوجی نہیں ہے تو حملہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں ہم نے کیا؟ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گئے. بعد میں پتہ چلا جی کہ سینکڑوں ڈرون حملے جو ہیں پاکستان کی سرزمین سے وہ اڑتے رہے ہیں. اب جب اس قسم کا ماضی ہو تو سوال تو لوگ پوچھیں گے. مدثر حسین نارووال سے بات کر رہا ہوں. یہ جو ہمارے ملک میں صحافیوں کے اوپر آئے روز حملے ہوتے ہیں، کبھی کسی صحافی کے اوپر کبھی کسی کے اوپر، ان کو زخمی کر دیا جاتا ہے. سب سے پہلے ان کو دھمکی دی جاتی ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، اگر سیدھے نہیں ہوتے تو پھر ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. احمد میر سے لے کر ابصار عالم تک، اس کے بعد جو ہے نا ابھی یہ جو کل کا بھی واقعہ ہوا ہے. تو سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حملے کرنے والے ہیں کیا یہ قانون کے انڈر نہیں آتے؟ کیا ان کے اوپر پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوتا اور یہ پھر حملہ کرا کے پکڑے بھی نہیں جاتے؟ یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا ہمارے ملک میں؟ السلام علیکم سلط. یہ اسد تور کا جو واقعہ ہوا ہے، میں آج کی نیوز میں دیکھ رہی تھی کہ جو پریس کلب میں احتجاج کیا ہے صحافیوں نے، کتنے تھوڑے لوگ ہیں اس میں، اور آپ بھی ہمیں اس میں نظر نہیں آئے. تو آپ کیوں نہیں گئے پروٹیسٹ میں؟ اور کیا یہ پروٹیسٹ زیادہ لوگوں کو نہیں اس میں ٹرن آؤٹ کرنا چاہیے، اسپیشلی جو صحافی ہیں سارے جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ یہ جو اتنی کھلم کھلا مطلب یہ تو ایک دہشت گردی ہے، اس کا بھی کوئی ختم ہونا چاہیے. تو آپ اس میں ہمیں کیوں نہیں نظر آئے پروٹیسٹ میں؟ جی بالکل، یہ تواتر سے ہو رہے ہیں حملے. ہمارا پرانا ریکارڈ بھی ہے. جو قتل کے کیسز ہیں انریزالوڈ ہیں. اس کے اوپر بین الاقوامی تنظیمیں بھی بڑی پریشان ہیں اور مقامی تنظیمیں بھی احتجاج کرتی ہیں. میں پہلے اس معاملے کو نپٹا لوں کہ میں اس احتجاج میں کیوں نہیں تھا. میں بہت سارے احتجاج میں تھا جس کے اوپر آپ نے کبھی اس کو نوٹ نہیں کیا. اس احتجاج میں نہیں تھا، کچھ اور کام کر رہا تھا. لیکن احتجاج صرف اکٹھے ہو کے پریس کلب کے سامنے کھڑے ہو کے نعرے لگانے سے نہیں ہوتا. احتجاج ایک مسلسل جدوجہد کے ذریعے ہوتا ہے، ایڈیٹوریل پالیسی اپنانے کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم نے مسلسل یہ ایڈیٹوریل پالیسی اپنائی ہوئی ہے اور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا بھی ایک اچھا جسچر ہے، لیکن لوگوں کے حق میں بات کرنا اس سے زیادہ ایسن جسچر ہے، کیونکہ اپنے آپ کو آپ فلی کمٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک پوزیشن کے ساتھ. بہت سارے ایسے صحافی جو نشانہ بنے ہیں ان کے ذاتی نظریات سے میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن اس بات سے قطع نظر یہ جو طریقہ کار اپنایا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے مفصل انداز سے بارہا بتایا. اور یہ ہمارا پلیٹ فارم واحد پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم مسلسل یہ ایشو اٹھاتے ہیں اور آئین اور قانون اور انسانیت کے پیراؤں کے اندر رہ کے یہ کام کرتے ہیں. تو میرے خیال میں احتجاج، اعتراض اور مزاحمت کے طریقے مختلف ہیں. بعض اوقات آپ پلے کارڈ اٹھا کے یہ کام کرتے ہیں، اور زیادہ احسن طریقہ میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر آپ نے مسلسل اصولی علم اٹھایا ہوا ہے اور مسلسل اس معاملے کو آپ ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. اب یہ احتجاج سے حل ہوگا؟ یہ بالکل حل نہیں ہوگا. اعتراض سے حل ہوگا؟ بالکل حل نہیں ہوگا. جب ریاستیں یہ تہیہ کر لیتی ہیں کہ ہم نے خاص انداز سے قانون کی دھجیاں اڑانی ہیں تو پھر آپ جتنا مرضی اعتراض کر لیں، الفاظ ان کا رستہ نہیں روک سکتے. واقعات روکتے ہیں، واقعات کے نتائج روکتے ہیں. اور میں بار بار بتا رہا ہوں، ابھی بھی بتا رہا ہوں، دہرا رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے کام وتیرہ پکڑ لیا ہے یہ پاکستان کو کسی نہ کسی شدید قسم کے بین الاقوامی بحران کا شکار کر دے گا. سینکشنز ہم پر لگ جائیں گی، ہماری سبکی ہوگی.
آپ نے طریق لبیک پاکستان کے معاملے کو اپنے طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی. یورپین یونین کے اندر جا کے وہ ریزولوشن انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے جس کو اب آپ دوبارہ سے ٹیکل کرنے کے لیے یا اس کا اثر زائل کرنے کے لیے آپ بھاگے پھر رہے ہیں. یہ گلے میں پڑ جاتی ہیں یہ باتیں, یہ ملک کے گلے میں پڑ جاتی ہیں. تو یہ باور ہم کرواتے رہتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ جی یہ اس کے اوپر کوئی یہ پالیسی ان کی تبدیل ہوگی. لیکن اعتراض اور احتجاج اپنی حد تک بالکل جائز ہے, ہوتے رہنا چاہیے. اگر یہ بھی رک گیا تو پھر تو آپ دیکھیں کہ اللہ ہی حافظ ہے. عدنان مسعود بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. سر میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز کے جو بیانیے ہیں وہ دونوں ایک لائن پہ نظر نہیں آ رہے. مطلب شہباز شریف چاہتے ہیں کہ پیپل پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں, لیکن مریم نواز چاہتی ہیں کہ ان کے بغیر ہمیں چلنا چاہیے. اور وہ صحیح کہہ رہی ہیں, جس طرح پیپل پارٹی نے پی ڈی ایم کی جو پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے تو ان کا بالکل میرے خیال سے تو موقف ٹھیک ہے. لیکن شہباز شریف پتہ نہیں کیوں نواز شریف اور مریم نواز کے بیانی کے اگینسٹ چل رہے ہیں. تو دوسرا میرا سوال ہے کہ یہ دانیال عزیز اور جو حنیف عباسی صاحب ہیں یہ کدھر غائب ہیں؟ کیا یہ صرف اقتدار کے دنوں میں نظر آئیں گے ہمیں؟ جی ہم نے اس کے اوپر اسٹیج بھی کیا, آپ نے دیکھا ہوگا. بنیادی بات یہ ہے کہ دانیال عزیز صاحب نظر آئے تھے. چلے میں یہ ٹیکل کر لوں, یہ جو جاوید لطیف کے معاملے پر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. حنیف عباسی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی کہانی تو کسی نے سنی نہیں نہ ہی سنائی. اب دوبارہ سے ان کو شوکت خانم کے حد تک کے کیس کے اندر ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے جاری کیے ہوئے ہیں. بزنس ان کا تباہ کر دیا, ان کو رگیدا گیا, الیکشن کے پروسیس سے نکال دیا گیا, اور پارٹی نے بھی کوئی خاص ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. ایسے بہت سارے اور لوگ بھی ہیں, پارٹیاں ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ان کے. چلیں ان کو ڈسون نہیں کیا لیکن ساتھ نہیں کھڑی ہوئی, تو اس وجہ سے نظر نہیں آتے. اب یہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ جو ہے, اب یہ بیانیہ ہے کیا, میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. اگر اس کی وضاحت ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے کہ جب وہ مفاہمت کی بات کرتے تو کون سی مفاہمت ہے؟ خود تو جیل میں رہ کے آئے ہیں اتنا عرصے, تو یہ مزاحمت کے نتیجے کے طور پہ تو نہیں جیل میں رہ کے, یہ مفاہمت کے نتیجے کے طور پہ جیل میں رہ کے آئے ہیں. پارٹی نے جو انتخابات جیتے ہیں وہ مفاہمت سے نہیں جیتے, وہ مزاحمت سے جیتے ہیں. اگر آپ اس کو مزاحمت کہتے ہیں, میں تو اس کو مزاحمت بالکل نہیں کہتا, میں تو اس کو اعتراض کی سیاست کہتا ہوں. مزاحمت کی سیاست نہیں, وہ تو اور ہی لیول ہے, اس طرف جانا نہیں چاہیے. اس کے اندر بہت زیادہ فرکشن اور جھگڑا ہوتا ہے, ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. لیکن وہ تو اعتراض کی سیاست ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اعتراض کی سیاست آپ نکال دیں. تو پارٹی ان کے پاس تھی نا 1 سال, جب نواز شریف اور مریم نواز خاموش تھے, تو پھر کیا ہوا؟ تو اس کا بھی جواب دینا چاہیے نا. تو ان دنوں کیا آپ نے خاص قسم کے دوستی کے باغات لگائے تھے جس کا پھل جو ہے اس وجہ سے سوکھ گیا کہ لوگوں نے اعتراض کیے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, اور ہم نے کیا ایسا کیا ہے, کس چیز کے ساتھ ہم مفاہمت کریں, ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ تو سوال اس کے جواب آنے چاہیے, وہ جواب نہیں آتے. جی السلام علیکم. طلعت صاحب رابعہ زاہد بات کر رہی ہوں. اور پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. جو چند لوگ رہ گئے ہیں جن کے کمنٹس اور جن کا بے لاگ تبصرہ سننے کو دل چاہتا ہے, اور کوئی بھی ایونٹ یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کا اس پہ کیا ویو ہے. پوچھنا یہ تھا کہ جی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا چکر ہے, ساری زندگی ہماری تو گزر گئی, ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا ہے. اب یہ 6 وزیر ہم نے سنا ہے کہ جی ان سے ملے ہیں جا کے, تو تب تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آتا, ESPR کوئی ریلیز نہیں کرتے کہ جی ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں ہیں. اب یہ آ کر گئے ہیں وزیر, تو یہ سیاست ہی ڈسکس کرنے گئے ہیں نا. جب ان کی مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں, اور جب ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو یہ سیاست میں سارا کچھ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تماشا کیا ہے؟ اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ یہ کیا کبھی یہ رکے گا؟ جی ہاں, یہ تضادات تو ہیں, اسٹیبلشمنٹ تو ہے, موجود ہے, چکر کوئی نہیں ہے, بس موجود ہے. اور ان کا خیال ہے کہ ملک کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں, اور وہ خیال جو ہے زوم میں بدل گیا ہے. زوم جو ہے وہ پالیسی کا ایک کارڈنل پرنسپل جس کو کہتے ہیں, اس میں تبدیل ہو گئی ہے. حالات بہرحال آپ کے سامنے. 3 سال پہلے جب ایکسٹینشن ہوئی اس وقت تقریباً 1.5 سال پہلے, 1.25 2 سال پہلے یہ کہا گیا تھا جی کہ ملک بڑے شدید خطرات میں گھرا ہوا ہے, لہٰذا جنرل قمر باجوہ کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے. تو ایکسٹینشن ہو گئی, خطرات میں سے نکلا ہے, نہیں نکلا ایک اور ایکسٹینشن دے دیں, پھر بھی نہیں نکلا پھر ایک اور ایکسٹینشن دے دیں. تو ملک تو خطرات کے اندر گھرا ہوا ہے, وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, سیاست چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا, کیوں ملاقات کرتے ہیں؟ نہیں ملاقات کرنی چاہیے. اور پھر یہ کیوں ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں؟
نہ جایا کریں نا. یہ بھی بہت بڑا یہ آرگومنٹ ہے. ایک طرف ان کو ملاقات بالکل نہیں کرنی چاہیے, دوسری طرف ملاقات کرنے کے لیے جاتے کیوں ہیں؟ اور جس جماعت کا وزیر اعظم خود اس کے اوپر معترض ہوتا ہے اور کچھ کر نہیں سکتا, اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اس سے پہلے یہ پیپلز پارٹی کے لوگ جاتے رہے, نواز شریف صاحب کے لوگ جاتے, چودھری نثار اور شہباز شریف کی جو رات کے ملاقاتیں ہیں وہ تو بڑی مشہور تھیں. تو کیوں جاتے ہیں؟ نہ جایا کریں. لیکن دوسری طرف وہ آرگومنٹ کرتے ہیں نہ جایا کریں تو پھر ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے اس وقت. لیکن ملک کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. جس کا کام ہے اسی کو ساجتا ہے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو ملک کے اندر وہی حالات ہوں گے جو اس وقت ہیں.